والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اور ہم ایک دفعہ اور بھی آپ پہ احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو حکم دیا یہ کہ اسے ڈال دے ایک لکڑی کے صندوق میں، پھر اس صندوق کو ڈال دے دریا میں، پھر لے جائے گا اسے دریا کنارے کی طرف، اٹھا لے گا اس صندوق کو وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور ڈال دی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کے چہرے پر محبت، تاکہ پرورش پائے تو میری نگرانی کے اندر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسید المرسلین۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 37 تا 39 ہے۔ اس سے پہلی آیات کریمہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی 5 دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور معجزات عطا فرمائے اور ساتھ میں حکم دیا کہ یہ معجزات ہیں انہیں لے کر فرعون کی طرف جائیں اور میرا پیغام سنائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 5 دعائیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، میرے موسیٰ جو آپ نے مانگا میں اللہ تعالیٰ نے سو وہ آپ کو عطا فرما دیا۔ یہاں آج تو آپ مانگ رہے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں نہ عطا کرتا کہ اس سے پہلے آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات اور حالات گزر چکے ہیں کہ جن اوقات میں آپ نے میں اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی نہیں تھا اور میں نے اس وقت بھی آپ کو عطا کیا تھا۔ سو جو بن مانگے دینے والا تھا آج تو مانگ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں نہ عطا کرتا۔ تو یہ فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ نے جو مانگا سو میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور میں اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ اور بھی آپ پہ احسان کر چکا ہوں۔ اب وہ 5 دعائیں
اور اللہ تعالیٰ ان 5 انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمائیں گے کہ جو میں اللہ تعالیٰ بن مانگے آپ کو پہلے عطا کر چکا ہوں۔ ان میں سے پہلا انعام اور پہلا احسان فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کرنا وہ جو فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ یہ جو قوم بنی اسرائیل ہے، کیوں نہ ہو کہ ان میں سے جو ان کے مرد ہیں میں ان کو ختم کروں، تاکہ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، تو پھر یہ کمزور قوم ہوگی اور میرے مقابل کے اندر کبھی بھی نہیں آ پائے گی۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے فرعون نے یہ حکم دیا کہ 1 سال میں جو بچے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے، اور اس سے اگلے سال میں جو بچے پیدا ہوئے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یعنی 1 سال میں بیٹے پیدا ہونے والے چھوڑ دیں، دوسرے سال والے قتل کر دیں، پھر اگلے سال والے چھوڑ دیں، پھر اس سے اگلے سال والے قتل کر دیں، تاکہ بالکل ختم بھی نہیں کرنا۔ اگر مکمل ختم کر دیا تو ہماری غلامی کون کرے گا؟ تو اس لیے ان کے نوجوانوں کو ختم بھی نہیں کرنا اور زیادہ تعداد بھی نہیں ہونے دینی، مگر نہ یہ تو کل ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جس سال میں پیدا ہوئے تو اس سال میں وہ بچوں کو قتل نہ کرنے والا سال تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تو اس سال جو ہے وہ بچے کو قتل کرنے کی باری تھی۔ اب ادھر سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی والدہ جو ہے جیسے ہی بچے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اور پھر بیٹا ہو پیغمبر، پھر اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغمبر ہوتا ہے اپنے وقت کے اندر اس پیغمبر سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی حسن نہیں عطا فرماتے۔ سب سے خوبصورت جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوبصورتی بھی اور پھر نبوت بھی، ساری چیزیں ماں کہتی ہے اب کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ پیدا ہوئے نا میرے موسیٰ آپ تو بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ میرا پہلا احسان کہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ اور وہ کیسے فرمائی کہ تیری ماں کو میں اللہ نے حکم دیا، تیرے ماں کے دل میں میں نے بات ڈالی کیا انقذ فیہ فی التابوت، کہ ایک لکڑی کا صندوق بنا لے اور اس کے اندر اپنے اس بچے کو ڈال دے، اور پھر فقذ فیہ فی الیم، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے دریا کے حوالے کر کے آ جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے سورۃ القصص میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا، صندوق بنایا، اس کے اندر اپنے لال کو رکھا، اور یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سر پہ رکھا، اور میں جائیں اور دریا نیل کے حوالے کر کے آئے۔ اب پیچھے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں ماں کے دل کی حالت کو دیکھ رہا تھا میں ماں کی دل کی حالت کو، اور وہ قریب تھا کہ ماں کا دل پھٹ جاتا کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا، کہ اپنے ہاتھوں میں اسے دریا میں ڈلوا رہی ہوں۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو نا اپنی رحمت کے ہاتھوں میں کنٹرول اور قبضے میں لے لیا، فرمایا تاکہ یہ بچے کی جدائی میں پھٹ نہ جائے، فرمایا اسے میں نے لیا، اور پھر وہ جو حکم دیا نا فقذ فیہ فی الیم، اس کو دریا میں ڈال دے۔ اب ماں نے یہ بیٹی کو کہا اور ساتھ میں کہا ڈال کے، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں سرائکی میں بجنتی نہ تھی بنے، ڈال کے تو فکری نہ ہو جانا کہ جدھر جاتا ہے نا بس دیکھنا کہ میرے بیٹے کا صندوق جاتا کدھر ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، فرمایا وہ دریا نا جیسے صندوق دریا میں گیا، میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم فرما دیا خیال کرنا میری امانت آ رہی ہے، خیال کرنا اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اب اس دریا کو حکم دیا، وہ اس صندوق کو دریا کا پانی کنارے کی طرف لے کے آ رہا ہے، اور کنارہ کون سا؟ وہ جو فرعون کے محل کی طرف تھا۔
اس کنارے کی طرف لے کے آیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس کے پاس جائے گا جو میں اللہ کا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، جائے گا اس گھر میں، اور میں رب ہوں نا، میں احکم الحاکمین ہوں، میں قادر ہوں اور میں غفور الرحیم ہوں، جب کوئی بھی کام لینے پہ آؤں نا تو میں تو دشمنوں کے گھر میں موسیٰ جیسے بیٹے کی پرورش کروا کے رکھ دیتا ہوں۔ بھلا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آسیہ وہ اپنی نوکرانیوں کے ساتھ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، دور سے دیکھا صندوق آ رہا ہے کہ آ گیا قریب، کہتے جا اٹھا کے لے آؤ۔ جیسے اٹھا کے لائے ہیں نا، کھولا نا صندوق، او اتنا خوبصورت بچہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القیت علیک محبتا منی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نا اپنی طرف سے ایسی محبت ڈال دی تھی، جو بھی اسے دیکھتا نا بس بچے سے اس کو محبت ہو جاتی، جو بھی دیکھتا وہ مجبور ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے پہ۔ پھر حضرت آسیہ نے دیکھا جس کی اولاد ہی نہیں تھی، جس کی اولاد ہی نہیں تھی، فرعون کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بیچارہ نامرد تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اولاد ہی نہیں ہوئی۔ ایک اور بات لکھی ہے ایک مورخ نے، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں ایک دن نا فرعون کے دروازے پہ آ کے دستک ہوئی نا، تو فرعون آیا اور کہتا ہے کون ہے؟ آگے سے تھا شیطان آگے سے کہتا ہے لاکھ دی لعنت ہے تیرے خدا سدائے تھے، ادھر سے کہتے ہیں میں خدا ہوں اور اتنا نہیں پتا کہ تیرے دروازے پہ کون ہے، پوچھتے کون ہے جی، تو تھا تو شیطان لیکن بات سچی کر گئے جی، سمجھا کے ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں نا اور خدا کہتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے، تو پھر اسے ایسے بکواسات نہیں کرنے چاہیے کہ میرے دروازے پہ کون آ گیا ہے۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، جناب لوگوں نے کتنوں کو اپنا خدا سمجھا ہوا ہے اور ان کے قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے، ان کی قبر کے ساتھ جو بڑا وہ گلا پڑا ہوا ہے نا پیسوں والا، اس کو 4 تالے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائیوں یہی سمجھ لو، جو اپنے پڑے ہوئے گلے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیرے جان مال کی کہاں حفاظت کرے گا، اس لیے کہ حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں، جیسے پہنچا فرعون آیا، فرعون نے دیکھا کہ میرے گھر میں بیٹا، قتل کرو اسے، فوراً قتل کر دیا جائے۔ پھر آگے حضرت آسیہ آ گئی، اس نے کہا اللہ کے بندے کیوں قتل کرتا ہے، اولاد ہماری ہے نہیں تو تو اس قابل بھی نہیں۔ وہ ایک بادشاہ نے اپنی ماں سے سوال کیا نا، اس نے کہا ماں جی مجھ سے سارا ملک ڈرتا ہے، نہیں ڈرتی تو میری بیوی نہیں ڈرتی، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا بیٹا اس نے ڈرنا ہی نہیں ہے تجھ سے، اس لیے کہ اس نے آپ کو ان حالات میں دیکھا ہے کہ جن حالات میں اور کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے اس نے کبھی بھی آپ سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو فرعون ویسے خدا کہلواتا تھا لیکن بیوی کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا تھا، تو یہ کہتے نہیں، آسیہ نے، حضرت آسیہ نے فرمایا نہیں یہ بیٹا بنا لیں گے، ہم بیٹا نہیں ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، ہمیں نفع دے گا، اس لیے قتل نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو کہہ رہے ہیں سو وہی ہوگا۔ اب جی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچایا، پھر اس کے دل میں ہر ایک کی محبت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈالی، اور یہ سارا کام میں نے کیوں کیا؟ اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں، فرمایا وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دشمن کے گھر میں پہنچا کے اپنی نگرانی میں تیری پرورش کروں۔ سبحان اللہ، دشمن گھر ہوگا کس کا؟ دشمن کا، لیکن وہاں پرورش موسیٰ علیہ السلام تیری ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نگرانی بھی کی نا موسیٰ علیہ السلام کی، اور کیسے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ جو فرعون قتل کی دھمکیاں اور قتل کے منصوبے اور سارا کچھ، کوئی بھی بچہ نہیں پیدا ہوگا اس سال، جو ہوگا سو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال میں پیدا کیا، اور پھر اور کسی کے گھر میں نہیں
بلکہ موسیٰ کے اپنے دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا کر پھر اس کی پرورش اور تربیت بھی کر کے دکھائی اور دنیا والوں کو بتلا دیا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ تو ایسی قدرت والی ذات ہوں، فرمایا ایسا میں قادر ہوں، ایسا میں قادر مطلق ہوں، فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں نا، بس وہ کام جیسے ارادہ کیا ویسے ہو کے رہتا ہے، ویسے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن جو کام میں رب نے ارادہ کیا سو وہ ہو کر رہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو خط لکھا، فرمایا ماں جی مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا تیرے لیے کسی نقصان کا آرڈر اور حکم ہو گیا تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، تیرے اس نقصان کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے فائدے کا حکم ہو گیا تو یقین رکھنا کہ ساری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن تیرے فائدے کو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ تو فرمایا یہ ولی تسنا علی عینی، فرمایا میں نے دشمن کے گھر میں پہنچایا اور پھر اپنی نگرانی کے اندر تیری پرورش کروائی۔ میرے موسیٰ یہ اس وقت میرا احسان تھا جب تو مانگ نہیں سکتا تھا، اور میں جب بن مانگے اتنا بڑا احسان کیا تو اب تو دعائیں مانگ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کیوں نہ تجھے عطا کروں گا۔ آخری پارے میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا اے انسان تجھے کریم رب سے، بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ جو کریم رب فرمائے نا بربک الکریم، کہ رب کریم رب سے تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، مفسرین کرام نے کریم کے معنی کیے بہت زیادہ، میں صرف ایک معنی آپ کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں بربک الکریم، کریم اس ذات کو کہتے ہیں، کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرنے والا ہو، جو بن مانگے دینے والا ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی سے اگلی آیت، فرمایا بن مانگے دینے والا ہے، الذی خلقک فسواک، تو نے میں نے مانگا نہیں تھا، فرمایا اس رب نے ہمیں پیدا کیا، پیدا بھی نہیں کیا بلکہ صرف پیدا نہیں کیا بلکہ انسان بنایا، پھر انسان بھی صرف کیسا بنایا، فسواک فعدلک، سارے جسم کو برابر سرابر بنایا، سارے جسم کو، فعدلک تعدیل کی، جسم کی تعدیل کیا ہمارے گستاخی مانا کرتے تھے کہ فسواک فعدلک، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی خراد مشینوں پہ چڑھا کے نا انسان کو اس کے سارے جسم کا لیول ایک جیسا کیا، سارے جسم کا لیول رکھے، دیکھیں ٹانگیں کیسے لیول میں ہیں، بازو کس لیول میں ہے جی، پورے جسم کو دیکھیں ایک ایک چیز، فسواک فعدلک تعدیل کی ہے، پھر فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا ہے نا اسی میں انسان کو ترتیب دی ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں کان خوبصورت لگتے تھے وہاں کان لگا دیے، جہاں ناک سجتی تھی وہاں ناک سجا دی، جہاں آنکھیں خوبصورت لگتی تھی وہاں آنکھیں لگا دی ہے، جہاں بال سجتے تھے وہاں بال سجا دیے، جہاں چہرہ، جہاں منہ، جہاں دانت، جہاں ٹانگیں، جہاں ساری چیزوں کو اللہ نے اپنی اپنی جگہ پہ سجا دیا، فرمایا اور پھر انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد بچپن، بچپن کے بعد لڑکپن، لڑکپن کے بعد جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے نا، اے بن ٹھن کے شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ جیسے میرا دل چاہتا تھا میرے رب نے مجھے ویسے ہی خوبصورت بنا دیا۔ یہ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا ہم نے مانگا نہیں ہے، یہ بن مانگے سب کچھ دیا۔ وہ رب جو بن مانگے تمہیں اتنی نعمتیں دیے جا رہا ہے، اے انسان سوچ تو صحیح، بھلا تو جب مانگے گا تو نہیں دے گا، جب وہ مانگ کیا کہتا ہے، بھائی میں کیا کروں جی، میں رب سے ڈائریکٹ نہیں مانگتا، کیوں نہیں مانگتا جی، اس لیے جی میں تو ہوں گناہگار اور وہ ہے پاک ذات،
بھلا وہ رب گناہگاراں دی کتنے سنتا ہے؟ جی میں کہتا ہوں جتنی رب گناہگاروں کی سنتا ہے نا، جتنی رب گناہگاروں کی سنتا ہے جی، اتنی نیکوکاروں کی کیا کہتا ہے، چلو یہ تو اپنا ہی ہے، تھوڑی سی دیر ہو گئی تو اس نے کہاں جانا ہے، اور یہ تو آئے ہی آج ہے، اور آج ہی اسے خالی واپس کر دو تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اور بھائی رب تو سنتا ہی گناہ گاروں کی ہے، شیطان سے بڑا بھی کوئی گناہ گار ہے؟ شیطان اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کر آدم کو، کہتا نہیں کرتا، ڈائریکٹ کہتا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہ نکل میری جنت سے، کہتا اے سنبھال میں بیٹھا پہ سنبھال جنت جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی جا، تھوڑا سا چلا واپس آ گیا، کہتے یا اللہ تجھ سے کام ہے، میں کیا کام ہے بھائی تجھے؟ کہتے یا اللہ میری عمر قیامت تک بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے شیطان تو میرا نافرمان بھی ہے، ذلیل بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن تیرے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے میں رب کی رحمت کو شرم آتی ہے، جہاں میں نے تیری دعا کو قبول کیا۔ جو رب شیطان کو بھی خالی نہ بھیجے، جی بابا جی، جو رب شیطان کو بھی خالی، شیطان کتنے وسیلے دیتے ہیں، شیطان نے کتنے ہارے دیے تھے درمیان میں، نہیں ڈائریکٹ کہا ربی ربی یا اللہ تو مجھے جو ہے نا الہ یوم آسون قیامت تک میری زندگی بڑھا دے، پر میں جا تیری زندگی کو بڑھا دیا۔ جو رب شیطان کو بھی خالی واپس نہیں کرتا، بھلا آپ اور مجھے کہاں سے خالی واپس کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔